اعمال سے غفلت، قرآن سے غفلت، دعا سے غفلت. مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں. دیکھو ایک آدمی 2 گھنٹے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھتا ہے، ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے، اور 10 منٹ بیٹھ کے دعا نہیں مانگتا، تو دعا سے کیا ہوئی؟ غفلت. صحت دینے والا اللہ ہے، اور دعا سب سے بڑا سبب ہے. دوا بھی سبب ہے، دوا بھی سبب ہے، دعا بھی سبب ہے، اور صحت دینے والا اللہ ہے. دوا اور دعا میں سے بڑا سبب کون سا ہے؟ بڑا سبب. تو دوائی کے لیے 2 گھنٹے انتظار کیا، اور دعا 10 منٹ بھی 5 منٹ بھی نہیں مانگی. یہ غفلت چل رہی. اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا چل رہی؟ اللہ سے غفلت ہے، آخرت سے غفلت ہے، اعمال سے کیا ہے؟ غفلت. اللہ بندوں پر مہربان ہے. اللہ بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ رحمان رحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، جو کون ہے؟ بڑا ہی مہربان. صرف مہربان نہیں، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ماں باپ کو بچوں سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو سمجھاتے ہیں. اللہ کو بندوں سے تعلق ہے، اس لیے اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں. باپ بیٹے کو تھپڑ کیوں مارتا ہے؟ تاکہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں. کڑوی دوائی کیوں دیتے ہیں؟ اس کے فائدے کے لیے. ٹیکا کیوں لگواتے ہیں؟ اس کے فائدے کے لیے. اللہ بندوں پر حالات لاتے ہیں کس لیے؟ بندوں کے فائدے کے لیے. یہ کورونا جو ہے نا، یہ وبا جو آئی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بندوں کے فائدے کے لیے. اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہ رہا ہے، اللہ بڑی مصیبت سے بچانا چاہ رہا ہے، اللہ بڑی بڑی پریشانیوں سے بچانا چاہ رہا ہے. تنبیہ ہے. اللہ نے سب کو کیا تنبیہ کی ہے؟ ہوش میں آؤ، غفلت کو دور کرو. غفلت کو کیا کرو؟ دور کرو. تو بھائی دیکھو، یہ کورونا سے زیادہ خطرناک چیز پتہ کیا ہے اس وقت؟ کورونا بھی بہت خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، لیکن کورونا سے زیادہ خطرے کی چیز کیا ہے؟ کہ لوگوں میں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. لوگوں میں اللہ کی طرف. کوئی نمازیوں کی تعداد بڑھی. کیوں بھائی؟ کوئی آذان پہ مارکیٹ بند ہونی شروع ہوئی. پورے فیصل آباد میں کوئی مارکیٹ ہے جو آذان پہ بند ہو رہی ہے؟ کوئی آپ نے سنا کہ اس وبا کی وجہ سے کوئی ایسے لوگ آپ کو سننے میں ملے کہ انہوں نے توبہ کر لی، سود چھوڑ دیا، رشوت چھوڑ دی، ظلم چھوڑ دیا؟ اللہ تو بندوں پر حالات بھیجتے ہیں کس لیے؟ تنبیہ کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑا عذاب نہیں، بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں. یہ وبا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کس لیے؟ اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، قبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، قیامت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، آخرت کے عذاب سے اللہ بچانا چاہتا ہے. اس وبا کے ذریعے اللہ لوگوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں، ہوش میں آؤ. بجلی کا میٹر کاٹنا ہو تو پہلے کیا بھیجتے ہیں؟ کیا بھیجتے ہیں بھائی؟ نوٹس بھیجتے ہیں نا. بعض محکمے سے جا کے لڑ پڑتے ہیں کہ جی آپ نے نوٹس بھیجا نہیں، میٹر کاٹ دیا. اللہ نے یہ وبا جو ہے یہ کیا بھیجی ہے؟ یہ کیا بھیجا ہے؟ یہ نوٹس ہے. یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، اپنی زندگی کو بدلو. ایک آدمی کہنے لگا اس وبا کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں تبدیلی آئی. جہازوں کا نظام بدل گیا، ٹرینوں کا نظام، ملکوں کا نظام اور دفتروں کا نظام، ساری دنیا کے نظام میں تبدیلی آئی. میں نے کہا بھائی تمہارے اندر بھی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ساری دنیا بدلی، تم نہ بدلے تو کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو بدلو. ہر ایک اپنی زندگی پہ سوچے کیا کیا غلط چیزیں ہیں، اس کو ختم کرو.
अपने देखने को सही करो, अपने बोलने को सही करो, अपने सुनने को सही करो, अपनी कमाई को सही करो, अपने खर्च को सही करो, अपने लिबास को ठीक करो, अपने रहन सहन को ठीक करो।